اس دوران جو ہے جو میرے سورس ہیں انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا. اب تو یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے, اب ایک آنکھ سے ہی بغور چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. بات عمران خان کی صحت کی جو ہے اس کو سیریس ان کی سب سے پہلے فیملی والے نہیں لے رہے تھے. بیسیکلی وہ ٹریٹمنٹ ہاسپٹل کی نہیں تھی, وہ ایک خاص مخصوص ایک ڈاکٹرز کے پاس ان کا چیک اپ تھا. مجھے تو یہ سوال کھٹکتا ہے کہ سنجیدہ لوگ صحت کے بارے میں سہیل آفریدی کو بتا سکتے ہیں, تو وہی سنجیدہ لوگ جو ہیں سہیل آفریدی ان کے آگے گڑ گڑا کر ملاقات کی ریکویسٹ بھی نہیں کرتا. آپ بھی یہیں پر ہیں, میں بھی یہیں پر ہوں. پہلے تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ 27 ستمبر کا لانگ مارچ نہیں ہونا. ویلکم جی, سیاست.pk سے میں ہوں وقار بگا. میرے ساتھ موجود ہیں صحافی تجزیہ کار یاسر حسین. یاسر صاحب, اٹس پلیئر ٹو ہوسٹ یو سر, تھینک یو ویری مچ. خان صاحب کے حوالے سے سر کچھ خبریں گزشتہ چند دنوں سے سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کر رہی ہیں, ان کی طبیعت کے حوالے سے, جیل کے حوالے سے, ملاقاتوں کے حوالے سے. کیا سر خبر کیا ہے ایکچوئل خان صاحب کے حوالے سے؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں, عمران خان کی طبیعت کے حوالے سے خبریں آج سے نہیں چل رہی. یہ معاملہ جو ہے تقریباً جب ان کی آنکھ کا سامنے آیا تو سب سے پہلے تو ان کی پارٹی کے ارکان بھی اس بات پر ٹرسٹ نہیں کر رہے تھے. پھر پہلے بات چلی 25% کی, 50% کی, پھر 85% کی بات آ گئی. تو کہنے کا مقصد ہے اب تو یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا انہیں کی قیادت کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے. لیکن سلمان صفدر صاحب کی جانب سے اب جو باتیں سامنے آئی ہیں کہ ابھی 85% جو ہے ان کی بینائی نہیں, لیکن 15% جو ہے اس کے تحت وہ کچھ نہ کچھ دیکھ سکتے ہیں. لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اب ایک آنکھ سے ہی بغور چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. لیکن اب جو ان کے بلڈ ٹیسٹ کی بات کی جا رہی ہے اور جو ان کی دیگر بلڈ پریشرز کی بات کی جا رہی ہے, تو اب یہ چیزیں آہستہ آہستہ سامنے اس بنیاد پر آ رہی ہیں کہ اگر آپ کو یاد ہو 11 اور 12 جون کی جو درمیانی شب تھی, یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب, تو اس میں ایک نیوز چینل میں خبر چلی کہ عمران خان کو پمس لے جایا گیا ہے. اب میں نے پہلے بھی یہی بات کئی پروگراموں میں کی ہے کہ میں نے فوری طور پر جنید اکبر سے بات کی ٹیلی فون پر, تو انہوں نے کہا کہ یاسر میں اس وقت پمس گیٹ پر ہوں. تو میں حیران ہوا اس وقت کہ ادھر خبر چل رہی ہے کہ عمران خان کو پمس لے جایا جا رہا ہے, تو دوسری طرف جو ہے KPK کے پریزیڈنٹ PTI جو ہے وہ پمس میں موجود ہیں. کچھ ہی دیر بعد اگر آپ کو یاد ہو تو شاہد خٹک, مشال یوسف زئی اور یہ لوگ بھی پہنچ چکے تھے. تو اس دن پھر یہ معلوم ہوا کہ وہاں تو عمران خان کو لایا ہی نہیں گیا. تو پھر بعد میں ہمارے کچھ دوست احباب نے یہ خبر دی کہ وہ راولپنڈی ٹریٹمنٹ کے لیے گئے. لیکن بیسیکلی وہ ٹریٹمنٹ ہاسپٹل کی نہیں تھی, وہ ایک خاص مخصوص ایک ڈاکٹرز کے پاس ان کا چیک اپ تھا. اور یہ میں نے اس وقت ٹویٹ بھی کیا تھا کہ اڈیالہ جیل سے آگے 64 کلومیٹر فاصلے پر ایک مقام پر سینئر ڈاکٹرز نے ان کا چیک اپ کیا ہے. اور یہ باقاعدہ میں نے ایک وثوق سے یہ ٹویٹ کی تھی, اور کئی مجھے اس پہ سوالات بھی اٹھے, لیکن بعد میں پھر چیزیں سامنے آئیں تو وہ پھر چیز کلیئر ہو گئی. تو اس میں جو عمران خان کی بلڈ ٹیسٹ وغیرہ میں چیزیں آئیں, تو بلڈ پریشر تو دیکھیں ایک نفسیاتی چیز ہے. جب آپ کی ایج 74-75 کے قریب آنے لگ جائے اور آپ کہتے تنہائی میں بھی ہوں, اور جس شخص نے ساری زندگی پورا ورلڈ دیکھا ہو اور وہیں پر UK میں رہے ہوں اور ہمیشہ انہوں نے اپنی مرضی سے زندگی گزاری ہے, آدھی سے زیادہ لائف انہوں نے بیچلر گزاری ہے, اور جب وہ کہتے تنہائی میں ہوں تو آبویسلی وہ مینٹلی ایک عام انسان بھی ڈسٹرب ہوتا ہے. اس دوران جو ہے جو میرے سورس ہیں انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا اقساط میں, یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں, انہوں نے کنفرم کیا کہ اسی دوران جو ہے جیل سپرڈنٹ سے بھی رابطہ کیا گیا اور ان سے ان کی طبیعت اور ان کی جو روزمرہ معاملات ہیں ان کے بارے میں پوچھا گیا, جس کے بارے میں جب پتہ لگا کہ ایک تو ان کا جو لہجہ ہے وہ آبویسلی ایج کے ساتھ پھر سختی آ جاتی ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں, اور پھر ایسی شخصیت کے لیے کہ جس نے ساری زندگی باغیوں کی طرح گزاری ہو. تو ایک ان کے لہجے کا ایشو جس کو نفی کیا گیا بلڈ پریشر کے ساتھ, کہ ایک تو ان کا بلڈ پریشر جو ہے ہائی رہتا ہے, اس وجہ سے یہ بلش جو ہے اس پوزیشن میں رہتے ہیں. ساتھ میں ان کا یہ بھی کہا گیا کہ جب ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو ایک بیماری سی ہوتی ہے ٹیومر جس کو کہا جاتا ہے, جس میں ہاتھ کا لرزنا ہوتا ہے. اور آپ نے بھی اگر دیکھا ہو, ہم نے بھی دیکھا ہے, بزرگوں میں یہ چیز ہاتھ کے لرزنے کی 70+ کی آ جاتی ہے.
تو یہ 3-4 چیزیں جو ہیں اکٹھی ہوئی. اس وقت تو میری ٹویٹ پر شاید کئی مجھے تحریک انصاف کے جو ہمارے دوست احباب ہیں سینئر قیادت میں، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا. تو میں نے ان سے کہا آپ لوگ کنفرمیشن آپ کریں، ہمارا کام ہے خبر دینا، اور ہم نے دی. لیکن آج اگر آپ دیکھیں تو اب تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، اب کل جو 2 دن سے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے پی ہاؤس اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، یوٹیوبر سے مل رہے ہیں، اینکر سے مل رہے ہیں، ٹی وی چینلز کے رپورٹر سے مل رہے ہیں، اور ان سے باتیں کر رہے ہیں تو ان کو ایک ہی صحت کے بارے میں بات کریں. لیکن مجھے حیرانگی اس بات کی ہے، آپ کے توسط سے میں یہ کہوں کہ ایک طرف وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ مجھے کسی کی بات، سنجیدہ لوگوں کا انہوں نے لفظ بیان کیا ہے کہ سنجیدہ لوگوں کی بات پر مجھے ٹرسٹ نہیں تھا، لیکن علیمہ خان کی بات پر مجھے تسلی ہوئی اور ٹرسٹ ہوا. تو اس کے بعد اب یہ حرکت میں آئے ہیں. تو رات کو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ کور کمیٹی کا اجلاس بھی تھا، کچھ عدد ارکان تھے، اور صبح بھی آپ نے دیکھ لیا سپریم کورٹ کے باہر سلمان اکرم راجہ کیا کہہ رہے تھے، جنید اکبر کیا کہہ رہے تھے، مشاوی صفی کیا کہہ رہی تھی. کیا ہوگا سر آگے؟ اور مجھے تھوڑا سا ایک دفعہ پھر ہم صحت کے اوپر آتے ہیں. خان صاحب اس وقت، کیونکہ پہلے تو ہم نے یہ سنا تھا کہ انہیں کھانا جو ہے وہ بھجوایا جاتا ہے یا پھر پیسے دیے جاتے ہیں جس کے عوض وہ کھانا خریدتے ہیں، دیسی گھی لیتے ہیں، دیسی مرغیاں بھی وہ کھاتے ہیں، ان کی ڈائٹ اچھی ہے، وہ وہاں پر ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں، ان کو ساتھ بیرکس بھی دی گئی ہیں جہاں پر وہ واک بھی کرتے ہیں، چہل قدمی کے لیے بھی انہیں دی گئی، انہیں مشقتی بھی دیا گیا ہے. کھانا ان کا ہم نے مختلف سورسز سے یہ سنا 3 بجے شام کو بنتا ہے تاکہ وہ مغرب سے پہلے کھانا کھاتے ہیں، پھر رات کو کھانا نہیں کھاتے، جو کہ ایک صحت کے اصولوں کو بڑا وہ فالو کرتے ہیں. جب یہ ساری چیزیں سر ہم ڈاٹس کنیکٹ کرتے ہیں، پھر ہمیں یہ بھی خبر ملی کہ خان صاحب وہاں غصے میں رہتے ہیں، اور وہ جو ان کی ڈیوٹی پر تعینات سنتری ہوتے ہیں انہیں باتیں سناتے ہیں، انہیں مختلف لوگوں کو مخاطب کر کے کچھ باتیں کہتے ہیں، وہ شدید غصے میں ہوتے ہیں. یہ خبریں بھی آئی. یہ ساری چیزیں سر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ بلڈ پریشر ان کا بڑا رہتا ہے، وہ چیزیں کنیکٹ ہو رہی ہیں، مگر پھر اگر ہم ڈائٹ دیکھتے ہیں، ایکسرسائز دیکھتے ہیں، تو پھر سر یہ چیزیں ممکن ہیں کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ جس طرح صحت ان کی، اور پھر کیا یہ ساری چیزیں ویلڈ ہیں کہ جس طرح ان کے ہاتھ بھی کانپتے ہیں، ان کی آنکھ بھی 15% باقی رہ گئی ہے، اور پارٹی قیادت صرف باتیں کر رہے ہیں، اور ابھی بھی ان کا جو لانگ مارچ ہے وہ بھی مبینہ طور پر اسی لیے ہے کہ وہ رسائی دے دی جائے خان صاحب تک، اور اس سے بڑھ کے کوئی ان کی ڈیمانڈ بھی نہیں ہے. دیکھیں ہم پہلے صحت پر بات کر لیتے ہیں، پھر لانگ مارچ کی طرف آتے ہیں. دیکھیں صحت کے حوالے سے اب میں آپ کو نام تو نہیں لے سکتا، لیکن ایک پیزا اور برگرز کی ایک بہت بڑی ایک کمپنی ہے، آپ کے بھی نوٹس میں ہے، تو اس کے باہر ایک بابا کی تصویر لگی ہوئی ہے جس نے وہ ریسٹورنٹ شروع کیا، اور آج اس کا نام پوری دنیا میں مشہور ہے. لیکن وہ خود نہیں ہے، اس کے نام پہ سارا کچھ چل رہا ہے. تو عمران خان کے نام کو بھی آج فروخت کیا جا رہا ہے. انہی کے پارٹی کے لوگ ہوں، انہی کے ارکان ہوں، اگر ان سے جو پیار کرنے والے ہیں، میں آج بھی آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ عمران خان سے پیار کرنے والے جو کارکن ہیں وہ کے پی سے زیادہ پنجاب میں ہیں، پنجاب سے زیادہ پھر سندھ میں ہیں، لیکن وہ وہاں پر اس قسم کی موومنٹس نہیں کر سکتے جو کے پی میں ہے. کے پی کے لوگ اب دن بدن ڈسرٹ ہوتے جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ تیسری حکومت ہے ان کے پاس. اور اگر دیکھیں آپ کو یاد ہو 2013 کے انتخابات 14 مئی 2013 کو جب ہوئے تھے تو عمران خان اپریل میں جو الیکشن مہم کے سلسلے میں کنٹینر سے گر گئے تھے. تو وہ جب ٹھیک ہو کر، مجھے بھی یاد ہے سپٹمبر میں پشاور پہلی بار آئے تھے تو انہوں نے احتساب کمیشن کا اعلان کیا تھا، لیکن چونکہ اس وقت عمران خان خود کے پی کو دیکھ رہے تھے اور پرویز خٹک کے اوپر وہ سپرویژن کے تحت وہ کام لے رہے تھے. لیکن آج اگر آپ دیکھیں جب 2024 انتخابات کے بعد جو ہے علی امین گنڈا پور ون مین شو کا کردار انہوں نے ادا کیا، اس کے بعد سہیل آفریدی 15 اکتوبر 2025 کو آئے تو اس کی کہہ کر انہوں نے لوگوں کو آگے بڑھنے کی بات کی، لیکن پھر آپ نے دیکھا آہستہ آہستہ صورتحال تبدیل ہوتی گئی. بات عمران خان کی صحت کی جو ہے اس کو سیریس ان کی سب سے پہلے فیملی والے نہیں لے رہے تھے، بلکہ میری علیمہ آپا سے جب بات بھی ہوئی تو انہوں نے کہا نہیں یاسر تمہارے پاس اطلاعات غلط ہیں. آج تو میری اطلاعات تو ساری ٹھیک جا رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں اڈیالہ جیل کوئی 2-4 سیلز پر قائم جیل نہیں ہے، یہ ڈیفالٹ پارٹیشن کا ایک جیل ہے، سیل بہت بڑا، ادھر ایک سسٹم ہے، باتیں نکلتی ہیں. سہیل آفریدی خود اقرار کر رہے ہیں
کہ مجھے سنجیدہ لوگوں کی طرف سے تسلی دی گئی، جبکہ علیمہ خان کی بات پر وہ واپس ہو گئے۔ دیکھیں عمران خان جو آپ مجھے بتا رہے ہیں، میرے ٹویٹ میں تقریباً بیفور 2 months کا ہی میرا ٹویٹ ہے، ان کی آواز ہو اونچا بولنے کی، رات کے وقت دیکھیں، رات کے وقت ان کے قریب جو سیل کے ارکان ہیں، میرے پاس جو اطلاعات ہیں، کل ملا کے 19 ہیں، 19 لوگ ہیں جو ان کو فالو کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، ان کے معاملات کو چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں، اور باقاعدہ اس کی پل پل کی رپورٹ ہوتی ہے، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رپورٹ کہاں ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، کیونکہ ان کی کیئر بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن دیسی مرغ، دیسی گھی، حلوے، کھیر، چاول، دمبا، بکرا، یہ آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں، میں بھی بہتر سمجھتا ہوں، یہ صرف رپورٹ جمع کرانے کی حد تک یہ معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اتنے اخراجات جب تک یہ لوگ کل کوئی عمران خان باہر آئے تو شاید اس حقیقت کو سامنے کھول سکیں، لیکن میں اتنا اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتا۔ وہ ایک قیدی ہیں، حکومت کی نظر میں عدالتوں نے ان کو سزائیں دی ہوئی ہیں، کیسز چل رہے ہیں، توشہ خانہ 2 چل رہا ہے، القادر ٹرک چل رہا ہے، 9 پہ چل رہا ہے، تو کیا ان کو دمبے کھلائے جائیں گے؟ ان کو دیسی مرغ کھلائے جائیں گے؟ میرے خیال سے بیفور 2 or 3 days سپریم کورٹ میں رپورٹ بھی جمع کروائی گئی ہے 5 اگست کو، بیفور 5 days، کہ ان کے یہ روٹین ہے، یہ کھانا ہے، یہ پینا ہے، یہ چیزیں ہیں۔ لیکن آپ نے اگر دیکھو 2-3 دن میں اچانک سے صورتحال تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کو لاحق ہو گئی کہ ان کی طبیعت بگڑتی جا رہی ہے۔ اٹس مین ان کو کچھ عدد باتیں معلوم ہوئی ہیں اور مستند ذرائع سے ہوئی ہیں، یہ تو آپ بھی سمجھتے ہیں۔ دیکھیں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں، obviously سورسز ہوں گے پازیٹیو اینڈ نیگیٹو، اب تو اس کے تحت ان کو اطلاعات موصول ہوئی ہوں گی، اور یہ ان کے ہاتھ سے معاملات دیکھیں اگر یہ ایک پیج پر ہوتے اور اس وقت عمران خان کی صحت پر ہی صرف کنسنٹریشن ذہن اس پر توجہ رکھتے تو میرے خیال سے فیڈرل حکومت کے ساتھ یہ بیٹھتے، ریکویسٹ کرتے، معاملات کو آگے بڑھاتے، اور اپنے مطلب کو حاصل کرنے کے لیے عمران خان کی صحت پر ہی کمپرومائز نہ کرتے اور آگے بڑھتے۔ پرابلم یہ ہے کہ آپ ایک دن کے وقت آپ لوگ حکومت کو گالیاں دیتے ہو، شام کو مطالبات کرتے ہو، اور رات کو آپ پلاننگ کرتے ہو، اور صبح اس پلاننگ کے تحت کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب رات 1:15 کور کمیٹی کا اجلاس ختم ہوا، صبح کہا گیا سارے سپریم کورٹ کے باہر اکٹھے ہوں، کل ملا کے 4 ارکان تھے۔ آپ مجھے بتائیں یہ سنجیدگی کا مظاہرہ ہے؟ نیئر ٹو 1000 ان کے صوبائی اسمبلی میں ارکان موجود ہیں، اینڈ قومی اسمبلی اینڈ سینیٹر، وہ کیا کر رہے ہیں؟ کراچی کے ارکان کہاں ہیں؟ سندھ کے پنجاب کے کہاں ہیں؟ قومی اسمبلی کے ارکان کو تتر بتر ہیں، کے پی اسمبلی کے ارکان کو تتر بتر ہیں۔ مسئلہ کیا ہے کہ اب خان کے نام کو میں نہیں سمجھتا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شاید ان کی نیتوں پہ شک ہو، چونکہ میں 18-20 سال سے مسلسل تحریک انصاف کور کر رہا ہوں، وہ جو اصل قیادت تھی وہ 3رے-4تھے درجے میں جا کر بیٹھ چکی ہے، اور جو یہ نئے لوگ تھے یہ سامنے آ گئے۔ تو یہ خان کی صحت کی پرواہ کریں گے یا V8 کی پرواہ کریں گے، ویگوز کی پرواہ کریں گے، گھروں کی پرواہ کریں گے، کس چیز کی پرواہ کریں گے؟ مگر یاسر صاحب یہاں پر میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ بابے کی طرح یہ نام بیچا جا رہا ہے، مگر دوسری جانب یہ دیکھیں کہ اگر سہیل آفریدی صاحب کو سنجیدہ لوگوں نے یہ اعتماد دلایا کہ خان صاحب ٹھیک ہیں، اور اگر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات چیت چل رہی ہے، کسی حکومت کو اکنالج کیا جا رہا ہے، سر یہ اتنا مشکل تو نہیں تھا جس طرح یہ آپ نے دیسی گھی اور کھانوں کی اور مرغوں کی اور دمبوں کی بات کی۔ نواز شریف صاحب کے لیے تو گھر سے کھانا گرم کھانا جاتا تھا، گھر کے ساتھ ہی کوئی جیل کے ساتھ کوئی گھر خرید لیا گیا تھا، زرداری صاحب کے لیے بھی بہت سی ایسی سہولیات تھی، تو چلے کچھ بھی نہ ہوتا سر، یہ تو ایک جو آخری لائن ہے اس سے بھی نیچے درجے کے معاملات ہیں، فیسلٹیز ہیں ایک سابق وزیر اعظم کے لیے کہ اس کو کھانا اس طرح دیا جائے، اس کو ادویات جو دی جائیں، چلے ملاقات بھی نہیں ہوتی پھر بھی یہ چیزیں اس تک پہنچائی جائیں، تو اس کی بھی تو کوئی سنجیدہ ایفرٹ نظر نہیں آئی نا۔ ملاقات بہت بعد میں ہوتی ہے، رہائی بہت بعد میں ہوتی ہے، پہلے تو اس کو بنیادی انسانی حقوق کی جو ہے وہ اس کو میسر کرنا ہوتا ہے، وہ بھی تو نہیں میسر ہوتے ہوئے یا دیے جا رہے نظر آ رہے۔ دیکھیں 1 پوائنٹ ایجنڈے کے تحت جب تک تحریک انصاف اکٹھی نہیں ہوگی یہ مسائل بڑھیں گے، اور 1 پوائنٹ ایجنڈا آپ نے جیسے بات کی رہائی بات میں ہے، صرف اس وقت صحت پر یہ لوگ اکٹھے ہو جائیں، ایک وقت کی صورت میں فیڈرل گورنمنٹ سے ملیں، ان سے بات کریں۔ اب تو یہ کہتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے ہاتھ میں بھی نہیں،
یہ چیزیں لیکن فیڈرل گورنمنٹ برج کا کردار ادا کر سکتی ہے. جو آپ سنجیدہ لوگوں کی بات کر رہے ہیں، کیا وہ سنجیدہ لوگ یہ کہیں گے سہیل آفریدی کو کہ عمران خان حشاش بشاش ہے، ہٹا کٹا ہے؟ ایسی ایک سوچ کی بات ہے. وہ کہیں گے یار ٹھیک ہے، چل رہا ہے، سیدھا ہے. اور مجھے تو یہ سوال کھٹکتا ہے کہ سنجیدہ لوگ صحت کے بارے میں سہیل آفریدی کو بتا سکتے ہیں، تو وہی سنجیدہ لوگ جو ہیں سہیل آفریدی ان کے آگے گڑ گڑا کر ملاقات کی ریکویسٹ کیوں نہیں کرتا؟ سہیل آفریدی ان سے گیو اینڈ ٹیک کی بات کیوں نہیں کرتا؟ پارٹی کی مرکزی قیادت اس حوالے سے سنجیدہ لوگوں کے ساتھ سنجیدگی سے بیٹھتے کیوں نہیں؟ پرابلم یہ ہے کہ جب ان کو آفر ہوتی ہے سنجیدگی سے بات کرنے کی تو یہ غیر سنجیدہ ہو جاتے ہیں، اور جب غیر سنجیدگی والی بات ہوتی ہے تو اس میں سنجیدہ ہو جاتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں، میں آپ کو سمپل مثال دیتا ہوں. قائم مقام چیئرمین گوہر ہے، وہ اپنی تھیم پہ چل رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ اپنی تھیم پہ چل رہے ہیں. ویئر از شیخ وقاص اکرم؟ پارٹی ترجمان ہے، سیکٹری اطلاعات، مرکزی سیکٹری اطلاعات ہے. He is in KK since 24 آفٹر الیکشن وہ پشاور میں بیٹھے ہیں. جب تک علی امین گنڈا پور سی ایم تھے تو وہ سی ایم این ایکس سی میں تھے. آج کل وہ نیئر ٹو آئی تھنک ڈیری خان میں ہو، کیونکہ علی امین گنڈا پور وہیں ہوتے ہیں. وہ خود غائب ہیں. کہاں ہے اسلام آباد اور راولپنڈی کی قیادت؟ وہ رؤوف حسن کہاں گیا؟ شعیب شاہین چلے، وہ تو ہیلتھ کی وجہ سے شاید نہیں آ پا رہے. لیکن آپ اس طرف آ جائیں کے پی کی طرف جو ہوم گراؤنڈ کے رہ جاتا ہے. آپ مجھے بتائیں، علی امین گنڈا پور کا اپنا گروپ ہے. اب ناراض دھڑا ارکان اسمبلی کا جو ہے وہ علیحدہ گروپ ہے. سہیل آفریدی کا اپنا گروپ ہے. آپ مجھے بتائیں، آپ اور میں ہم لوگ ڈیوٹی کرتے ہیں، رپورٹنگ کرتے ہیں، آپ کابینہ کے کتنے لوگوں کو جانتے ہیں کے پی کے میں؟ 3 سے 4 لوگوں سے زیادہ آپ نام نہیں لے سکتے. کیوں کہ وہی سہیل آفریدی کے قریب ہیں. باقی جو ہیں آپ کو بھی علم ہے، مجھے بھی علم ہے وہ کیا کر رہے ہیں. منسٹریز ان کو ملی ہیں. آپ یقین کریں کے پی اسمبلی جو ہے وہ 145 پر مشتمل ہے. 92 اس میں پی ٹی آئی کے ارکان ہیں. 65 اس میں ایسے ہیں جو فرسٹ ٹائم اسمبلی میں آئے ہیں، اور ان میں 38 ایسے ہیں جو آج تک عمران خان سے ملے بھی نہیں. اور ان 38 میں 9 ایسے ہیں جو کہ منسٹرز ہیں، وہ عمران خان سے آج تک ملے نہیں. تو کیا وہ عمران خان کے اصولوں پر چلیں گے، یا وہ اپنا گھر بسائیں گے، یا وہ اپنی دکانداری کریں گے؟ میں ٹپیکل الفاظ میں آپ کو بات کروں. کہنے کا مقصد ہے جب ان کا توجہ ہی یہ نہ ہو عمران خان کی رہائی. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، جو اس دن جلسہ ہوا پشاور میں، اسٹیج پہ صرف 4 کرسیاں پڑی تھیں، اور نیچے جو ہے سینیٹرز، ایم پی ایز، ایم این ایز بیٹھے ہوئے تھے. بعد میں ایک دن بعد معلوم ہوا، علامہ راجہ ناصر عباس کہہ رہے ہیں ہمیں تو معلوم ہی نہیں 27 ستمبر لانگ مارچ کا. محمود خان اچکزئی وہ بھی کہہ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم. مرکزی قیادت کہہ رہی ہے ہمیں بھی نہیں معلوم. اس میں انہیں 4 لوگوں نے فیصلہ کیا ہے. اور پھر ایسا ہمارا کے پی کے کا وزیر اطلاعات ہے کہ جس کو سمجھ نہیں آ رہی بات کی، میں شفیع جان کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 2 دن پہلے فیصلہ کیا. سہیل آفریدی چاہتے تھے 14 اگست کو ہو جائے دھرنا، اور پھر ہم نے کہا نہیں اس دن پر لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو بھائی 14 اگست کو ہی عمران خان نے لانگ مارچ شروع کیا تھا نا، جو رات اگلے دن 2 بجے پہنچا تھا اسلام آباد کشمیر ہائی وے پر. مجھے یاد ہے میں ساتھ تھا آن ڈیوٹی. ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے دل گردہ. پھر فائنینشلی اگر آپ نے جنید اکبر بھی اس دن خطاب سنا ہو تو انہوں نے علی امین گنڈا پور کو کوٹ کیا ہے کہ 3 سال تک انہوں نے اپنی جیب سے خرچہ کیا ہے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بات بھی کی ہے کہ جس نے عمران خان کے نام پر اربوں روپے کمائے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اس لانگ مارچ پر انویسٹ کریں. تو وہ جانتے ہیں کس نے اربوں روپے کمائے ہیں. کیوں نہیں جانتے؟ علی امین گنڈا پور کی کیبنٹ میں کیا چلتا رہا، اب سہیل آفریدی کی کیبنٹ میں کیا چل رہا ہے. آج بیوروکریسی جو ہے سہیل آفریدی سے سنبھالی نہیں جا رہی. آپ دیکھیں چیف سیکرٹری، آئی جی اینڈ سیکرٹریز دیگر محکموں کے جو ہیں وہ اکیلے اپنے عوامی کاموں میں بزی ہیں. اس طرح سہیل آفریدی جو ہیں اب 3 دن وہ بیٹھے ہوئے مسلسل اسلام آباد میں، اور یہ سوچ کر کہ عمران خان کی صحت خراب ہے اور ان کو تشویش ہو رہی ہے. کل جو میری بات ہوئی وہاں پر کے پی ہاؤس اسلام آباد میں کہ یاسر ہو سکتا ہے کہ آئندہ 48 گھنٹوں میں ہم لوگ لانگ مارچ شروع کر دیں. وہ کل کی بات کل رہ گئی، آج آپ دیکھ لیں معاملہ ختم ہے، کچھ نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ سیریس نہیں لیا جا رہا. جب تک آپ 1 پوائنٹ ایجنڈے کے تحت اب رہائی چلی گئی، اب ملاقات بھی چلی گئی، اب صحت پہ بات آ گئی ہے.
تو آپ اس پر بات نہیں کریں گے, آپ تھرو پراپر چینل نہیں آگے بڑھیں گے. دیکھیں کورٹس میں آپ لوگوں نے مانا کہ درخواستیں جمع کروائی, اس آپ کے مطابق جو پی ٹی آئی کے مطابق ہے سنوائی نہیں ہو رہی, لیکن آپ فیڈرل گورنمنٹ پلیٹ فارم موجود ہے, اس وقت آپ کا مطلب ہے. اب دیکھیں میں اگزامپل دیتا ہوں, میں بے روزگار ہوں, تو میرا مطلب ہے میں لوگوں کے پاس, آپ کے پاس جاؤں گا, یا آپ بے روزگار ہیں میرے پاس آئیں گے, ہم نے اٹھنا بیٹھنا ہے, اپنے سابقہ جو ہماری ناراضگیاں ہوں گی اس کو ہم نے دور کرنا ہے. فار دا ٹائم بینگ ہم نے آگے بڑھنے کے لیے ایک دوسرے کے لیے باہیں کھولنی ہیں, وہ نہیں کھولی جا رہی. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کہاں سنجیدگی دکھائی دے رہی ہے پی ٹی آئی میں کہ جو عمران خان کی صحت پر ہو. اب آپ علیمہ خانم کو دیکھیں, 4 اگست کو اسٹریٹ موومنٹ کے تحت جو ہے پورے کے پی میں پھر رہی تھی, 5 اگست کو جلسہ ہوا, 6 اگست میں وہ سائلنٹ ہو کے بیٹھ گئی. وہ اپنی جگہ, اب وہ کہتے ہیں سیاست میں بھی نہیں ہے. اور میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا جو کور گروپ ہے اس میں ہر ہدایت علیمہ خان کی ہدایت کے مطابق آگے معاملات بڑھائے جا رہے ہیں. میں آپ کو اپنے وثوق سے کہہ رہا ہوں, دیکھا حال بتا رہا ہوں. میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں کہ کے پی کا وہ منسٹر وہ کہاں کیوں نہیں گیا, اس منسٹر نے ویسا کیوں نہیں کیا. علیمہ خان کی فل انوالومنٹ ہے تو کھل کے بولتے کیوں نہیں ہے. اور بھائی وہ مانا کہ عمران خان کی بہن ہے, وہ سب سے بڑی سٹیک ہولڈر وہی ہے, لیکن آپ اس کو اس طریقے سے ٹریٹ بھی کریں, نہ وہ ویسی ٹریٹ ہو رہی ہیں نہ یہ ویسے اس کو فالو کر رہے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی نواز شریف کی یا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کی, دیکھیں اگر وہ جیلوں میں تھے, کیسز تھے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے کھانے جاتے تھے تو وہ سارے معاملات ہر ادارے کے ساتھ مکمل بھی رکھتے تھے, وہ ان کے ساتھ ان ٹچ بھی ہوتے تھے. یہ نہیں کہ گالم گلوچ ہو, ہاتھوں پہ ہاتھ ڈالا جائے. اب آپ مجھے بتائیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, میری ٹویٹ ہے یہ بھی آپ کل دیکھ لیں, کہتے ہیں کہ اس بار ہم نے واپس بھی نہیں آنا اور اس بار ہمارا پلان الگ ہے. اور بھائی آپ کو تو یہاں پر میں تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہوں گا اور میں سمجھنا چاہوں گا. یہ جو آپ نے علیمہ خان صاحبہ والی کی بات کی کہ اگر وہ ہدایات دے رہی ہیں تو اسے آن کیا جائے اور پھر انہیں ویسے ہی ٹریٹ کیا جائے جیسے کہ وہ اس سارے معاملے میں سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہیں. دوسری چیز یہ کہ یہ ایک گیپ ہے سر اداروں میں, بیوروکریسی میں اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ میں. آپ نے پہلے بھی بڑا اچھا ایکسپلین کیا کہ دن کو یہ کچھ اور بات کرتے ہیں, رات کو کچھ اور ہو جاتا ہے. کہ جس طرح اگر آپ کسی گورنمنٹ آفیشل سے یا کسی سنجیدہ انسان سے بات کر رہے ہیں تو اس کو آن بھی کریں اور اس سے کوئی بینیفٹ بھی نکلے یا اس سے کوئی پالیسی بھی سامنے آئے. بیسیکلی پالیسی نظر نہیں آ رہی مجھے پاکستان تحریک انصاف کے پاس کہ کیا پالیسی ہے, وہ بلیک ہے, وہ وائٹ ہے, وہ گرے ہے, وہ چیز نہیں ہے. اب جو بھی بات ہوتی ہے وہ ایکسٹریم پہ ہوتی ہے اور پھر وہ فائر بیک کر جاتی ہے. علی مین گنڈا پور کی گاڑی کو میں نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان لاتے ہیں اور ڈنڈے مار رہے تھے کہ باہر نکلو, وہ ڈی چوک چلنا ہے. تو اگر اتنے ایکسٹریم آپ نے امیدیں دینی ہے اپنے کارکنان کو, تو پھر جب آپ اسلام آباد آئیں گے تو الٹیمیٹلی رزلٹ وہی نکلیں گے جو علی مین گنڈا پور کے ساتھ ہو رہی تھی چیزیں. میں آپ کو وہی بات کر رہا ہوں کہ لوگوں کا ٹرسٹ لیول جو ہے اٹھ چکا ہے. آپ یہ یقین کریں گے کہ خیبر پختونخوا میں میں ایم ایم اے گورنمنٹ سے رپورٹنگ کر رہا ہوں اور پارلیمانی رپورٹنگ کر رہا ہوں 2003-04 سے. آپ یقین کریں اتنی کرونک کرپشن میں نے زندگی میں نہیں دیکھی جو اس بار میں دیکھ رہا ہوں, چاہے علی مین کی گورنمنٹ ہو یا اب سہیل کی ہو. نام تو میں سہیل آفریدی کا ہے, وہ چیف منسٹر ہے. بھائی آپ بیوروکریسی کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اب ٹھیکے فروخت ہوتے ہیں جناب, ایک افسر جو ہے آج تعینات ہوا کل بدل گیا. پرابلم یہ ہے کہ یہ لوگ جب تک ایک پیج پر نہیں آئیں گے معاملات مزید بگڑیں گے. اور اب تو ان کے اختلافات اتنی حد تک بڑھ چکے ہیں کہ ان کے لیے عمران خان, وہی میں بات کروں گا جو آپ نے بھی کی, کہ صرف نام ہے, فوق کرنا ہے اور اسی کو سیل کرنا ہے. اگر سہیل آفریدی, اب میں وہی بات کر رہا ہوں کہ جب سہیل آفریدی کل ہم صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے تو وہ ایک ہی بات کر رہے تھے کہ اس بار احتجاج الگ سے ہوگا. تو میں نے ٹویٹ کیا کہ کیا اس بار اوپر جہازوں سے آپ آسمان سے جا کر احتجاج کریں گے؟ نیچے تو آپ کو کانسٹیبل لیول کا اہلکار روک لیتا ہے اور آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. آپ کے ساتھ پی ایس پی افسر کھڑا ہوتا ہے جو آپ کا سی ایس او ہے, چیف سیکورٹی آفیسر, وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا, اس کانسٹیبل کو کچھ نہیں کہہ سکتا. اور آپ اتنی بڑی بڑی بھڑکیں مار کر دوبارہ سے آپ کارکنوں کو گرم کر رہے ہیں. اور آپ انٹرسٹنگ بات یہ بھی سنیں, آپ سہیل آفریدی کے مطابق وہ اس سے اگست میں احتجاج نہیں یا لانگ مارچ نہیں کر رہے کیونکہ یونیورسٹیز اینڈ کالج کی چھٹیاں ہیں.
اور سپٹمبر میں کالج اینڈ یونیورسٹیز کھل جائیں گے. اب آپ ذرا سوچیں اس بات کو. اور چھٹیاں تو اس کا مطلب ہے ابھی تو لڑکے فارغ ہیں, کالج یونیورسٹی کے لڑکے فارغ ہیں, آپ ان کو بھی پھر ابھی آپ موبلائز کریں, ابھی ساتھ دے جائیں. تو آپ ان کو باقی کا تعلیم سے بھی نکال رہے ہیں باہر, کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کالج یونیورسٹیز میں ہوں گے تو ہم ان کو کالج یونیورسٹیز اٹھا کے اپنے ساتھ دھرنے کے لیے لے جائیں گے. آپ سوچیں اس بات کو, آپ ان میچورنس دیکھیں آپ ان کی, کہ یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم کالج کے یونیورسٹیز اور کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ہم اس بار ان کو ساتھ لے جا رہے ہیں, کیونکہ اس کا ہائر ایجوکیشن کا منسٹر مینا خان آفریدی ہے. تو وہ یونیورسٹیز میں اب جو میں اپنی بات کرتا ہوں, میرے بچے بھی یونیورسٹی اینڈ کالج میں, تو کیا میں اپنے بچوں کو اس لیے چھوڑوں گا کہ آپ جائیں مرنے کے لیے چلے جائیں, تعلیم چھوڑ دیں, لاکھوں روپے میں نے جو ان پہ انویسٹ کیا ہوا ہے. آپ ان کی یہ ذرا آپ دیکھیں نا کہ یہ کتنے نابالغ ہیں سیاسی, کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے مہینے کالج یونیورسٹی کھول جائیں گے, ہم نے یہاں سے لے کے جانا ہے, ہم نے سرکاری وسائل کا بھی استعمال نہیں کرنا. آپ بھی یہیں پر ہیں, میں بھی یہیں پر ہوں. پہلے تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, یہ میرا دعویٰ میری طرف سے ہے کہ 27 سپٹمبر کا لانگ مارچ نہیں ہونا. میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں آپشن ہے. آپشن یہ ہے کہ اگر یہ آپ نے بھی سنا ہے بیفور 2 days وزیر اطلاعات نے ایک نیوز چینل میں کہا ہے کہ اگر ان 2 ماہ کے دوران عمران خان کی ملاقات سہیل آفریدی سے کروا دی جاتی ہے تو ہم نے 27 تاریخ کو دھرنا لانگ مارچ نہیں کرنا, اور یہ سہیل آفریدی کی کروائی جائے اور کسی کی نہیں. اور کسی کا آپ مطلب سمجھ سکتے ہیں کہ اگر جو بھی اندر گیا تو وہ ملے یا نہ ملے, شاید وہ باہر نکلے تو کہ جی عمران خان نے کہا کہ سہیل آفریدی نہ ہے, بیسٹ گوہر گیا, یہ نئی قیادت آدمی وہ اپنا ایجنڈا دے دے گا. کہنے کا مقصد ہے چلے سہیل آفریدی اندر جاتا ہے, میں ایگزامپل لے رہا ہوں آپ کے توسط سے, اندر گیا اور اندر جوس پی کے باہر آ گیا, اور وہ کہ سب اچھا کی رپورٹ ہے. عمران خان نے کہا ویل ڈن, انہوں نے کہا فی الوقت لانگ مارچ نہ کرو اور آئینی طریقے سے آگے بڑھو. کیا کر لیں گے ہم لوگ, جتنا لوگوں کو انہوں نے موٹیویٹ کیا ہوگا, کیا کریں گے اس کا. تو یہ سب بلف گیم چل رہی ہے, یہ سب بلف گیم چل رہی ہے. دیکھیں علی امین گنڈا پور کو اگر آپ کو یاد ہو, مجھ سے سینیٹر مرزا جو سینیٹر آئے تھے لاہور میں, ان کے فارم ہاؤس میں ڈنر تھا, تو وہاں پر علی امین گنڈا پور نے کیا کہا تھا, 3 ماہ کے اندر اگر عمران خان کو ہم نے باہر نہ نکالا میں نے سیاست چھوڑ دینی ہے, میں نے وزارت اعلیٰ کا منصب چھوڑ دینا ہے, یہ کر دینا ہے. وہ یاد ہے آپ کو وہ سینیٹر مرزا کے فارم ہاؤس لاہور میں جو جاتی عمر کے قریب ہی ان کا وہ فارم ہاؤس ہے. تو یہ بھی وہی ایک ڈرامہ چل رہا ہے, کبھی خوشی کبھی غم ٹائپ. اب یہ سیکنڈ اس کا دور چل رہا ہے, تو اسی قسم کا. تو ایسے جھوٹے نعرے نہ لگائے جائیں, لوگوں کو دھوکہ نہ دیا جائے. پارٹی کو اتنا کمزور کر دیا انہوں نے, آپ یقین کریں گے جو 5 اگست کا جلسہ تھا اس میں پشاور سے لوگ 1000 سے زیادہ نہیں ہوں گے گن کے, جو میں آپ کو اسپیشل برانچ کی رپورٹ دے رہا ہوں, تقریباً 4300 لوگ تھے, جس میں ثوابی, مردان, کوہاٹ اینڈ چرسدہ کے لوگ زیادہ تھے. تو بیسیکلی اب جو ہے سب جھوٹ بولا جا رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اڈیالہ جیل کے باہر جو یوٹیوبرز ہیں ان کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا 4 سے 5 گھنٹے کی بریفنگ دے رہے ہیں, اور جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں ان کو نہیں بلوایا جا رہا. جو خیبر پختونخوا کے سینئر جرنلسٹ ہیں ان سے ملاقات نہیں کی جا رہی, کیونکہ وہ جانتے ہیں وہ کوسچنز کریں گے. تو کہنے کا مقصد ہے سب یہ لوگ جو ہے بلف گیم کھیل رہے ہیں اور لوگوں کے جذبات سے کھیل رہے ہیں. انٹرنلی آپ دیکھیں بات ہوتی ہے پارٹی کے اندر محسن نقوی صاحب کی, کہ محسن نقوی سے آپ کی بات کیوں ہوئی, کیوں کی؟ اور بھائی وہ انٹیریئر منسٹر, وہ فیڈرل منسٹر ہیں, اور وہ چیف ایگزیکٹو ہے سہیل آفریدی. سہیل آفریدی آپ کھل کے بات کریں کہ بھائی میں نے صوبے کی سیکورٹی صورتحال پر گفتگو کی ہے, وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. لیکن آپ ڈرتے ہیں بتانے سے بھی, ملنے سے بھی. 4 دن بعد ملاقاتوں کا پتہ چلتا ہے تو جو پازیٹیو چیز ہوتی ہے وہ بھی نیگیٹو ہو جاتی ہے. تو بیسیکلی پی ٹی آئی جو ہے وہ کہتی ہے کہ میں اپنی سیٹ جو بیٹھے ہوئے عہدوں پر سیٹ بھی نہ چھوڑوں, اور میں اپنے مزے بھی لوٹوں, اور خان نام لے کے دکانداری بھی کرتا ہوں.